جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، سو کالڈ دوست ممالک آپ کہہ لیں، خاص کر کے جو مسلم امہ ہم جنہیں کہتے ہیں OIC 57 ممالک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں نے بھارت کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ تھوڑی سی تشویشناک پہلو ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ بھارت اس وقت جو کشمیر میں کر رہا ہے، بھارت جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھارت کو اتنا زیادہ ووٹ ملنا اٹس اے کاز آف کنسرن۔ بات کرتے ہیں آج کا جو ہمارا کی موضوع ہے، وہ ہے جو ایک بھارت کی جو سلیکشن ہوئی ہے 2 سال کے لیے، دادرک الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ بھارت کو 193 میں سے 184 غالباً ووٹ ملے ہیں، اور بھارت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 2 سال کے لیے ممبر بن گیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو باڈی ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کس حد تک بھارت کا وہاں پہ بیٹھ کر اس کو کوئی اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے، یا ایک بھارت کا وہاں پہ آنا 15 میں سے ایک ملک ہے بھارت، اس کا وہاں پہ بیٹھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا جو آنیسٹ آنسر ہے نا، اگر ہم اقوام متحدہ کو دیکھیں اور سلامتی کونسل دیکھیں، جو ایک تو آن پیپر چیز دیکھتے ہیں ہم کہ ہے تو اقوام متحدہ، لیکن جو 5 اس کے مستقل ممبر ہیں، جو وہ چیز چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ چلتی ہے۔ لیکن اگین کیونکہ پاکستان کوئی اس طرح کا پرماننٹ ممبر تو ہے نہیں، نہ طاقتور ممالک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سے ایسے معاملات جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جاتے ہیں، اس کا پاکستان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ 15 ممبرز ہوتے ہیں، 5 پرماننٹ ہیں، ویٹو پاورز ہیں، اور 10 نان پرماننٹ ہیں، اور ہر سال جو 5 نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کا الیکشن ہوتا ہے، جنرل اسمبلی الیکشن کرتی ہے، اور ریجن وائز یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں۔ پاکستان اور بھارت ایشیا پیسیفک ریجن سے ہیں، اور یہ ایشیا پیسیفک ریجن سے اب بھارت کا انتخاب ہوا ہے، اور اگلے سال وہ یہ جو نان پرماننٹ ان کی ممبرشپ ہے اس کا آغاز کریں گے، وہ 2 سال کے لیے۔ مین جو اس کے اندر جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ 184 جو ووٹ ملے ہیں بھارت کو، یہ تھوڑا سا تشویشناک پہلو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، سو کالڈ دوست ممالک آپ کہہ لیں، خاص کر کے جو مسلم امہ ہم جنہیں کہتے ہیں OIC 57 ممالک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں نے بھارت کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ تھوڑی سی تشویشناک پہلو ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ بھارت اس وقت جو کشمیر میں کر رہا ہے، بھارت جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھارت کو اتنا زیادہ ووٹ ملنا اٹس اے کاز آف کنسرن۔ کامران، آپ ایک طرف تو ہم نے ایک کیمپین لانچ کی ہوئی تھی جس کا عملاً تو مجھے کوئی مظاہرہ نظر نہیں آیا، ایٹ لیسٹ اخباروں کے بیانات تک اور ٹی وی کے بیانات تک تو یہ ہے کہ ہم نے بھارت کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا۔ 193 ممبرز میں سے 184 جو ہے وہ بھارت کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی کی فیلئر ہے، یا ہمارا یہ ایک ڈیلیبریٹ ایک سٹیپ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت ابھی یہ اس پروسیس سے گزر جائے، اور اس کے بعد جب پاکستان کے اگلے سال باری آئے گی، جب پاکستان اس کا وہ الیکشن لڑے گا، تو ہمیں بھی اسی طرح کی ٹیسٹ جو سپورٹ ہے بھارت سے وہ ہمیں مل جائے گی؟ کچھ ماہ پہلے ہی بالا کوٹ ہوا، پلوامہ والا واقعہ ہوا، اور ہم ان کو انڈورس کر رہے ہیں۔ جو فارن آفس کا اس کے اوپر بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بیئرنگ نہیں ہوتی الیکشنز کے اوپر۔ خود جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ایکچولی جو الیکشنز ہوئے جنرل اسمبلی میں، دو کہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، پاکستان نے بھارت کے خلاف ووٹ دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مخالفت کر سکتے تھے۔ لیکن کامران، اس میں بات یہ ہے، تو وہ جو ایک نعرہ تھا نا، مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، تو یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی ایک امیچور پالیٹکس ہے جس کا پھر شکار وہ خود بھی آ کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی عمران خان کی حکومت ہوئی ہے۔ یہ کیا جو الیکشن لڑنے اتنا آسان ہوتا ہے، اس کا کوئی خرچہ ہوتا ہے، یا بس ٹھیک ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھیں جس طرح ہمارے سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں یا دوسرے الیکشنز ہوتے ہیں، یہ الیکشن لڑنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو ایک تو ڈپلومیسی انوالو ہوتی ہے، جو آپ کے دوست ممالک ہیں، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، 2013 میں بھارت نے اپنا کینڈیڈیچر لانچ کیا، تو تب جا کے 2021-22 میں ان کی باری آئی، بلکہ یہ باری ان کی نہ آتی کیونکہ افغانستان اس سے پہلے الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن انہوں نے افغانستان سے درخواست کی، یا آپ کو پتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ ان کے اثر و رسوخ بھی ہے، ان کو کسی طریقے سے مجبور کیا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہمیں انکنٹیسٹڈ الیکشن لڑنے دیں۔ اب پاکستان 2025-26 کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایک آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں، ایک جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ رشوت بھی دینا پڑتی ہے، بلکہ ایک میں انٹرسٹنگ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ 2011 میں جب پاکستان لاسٹ ٹائم منتخب ہوا اس کا UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر، تو پاکستان کے مقابلے میں کرغزستان بھی تھا۔ پاکستان نے لاکھ کوشش کی کہ کرغزستان کو بٹھا دے، لیکن کرغزستان نہیں مانا۔ تو بالآخر سنا ہے کہ ایک موقع پر 2-3 روز پہلے اس وقت کے جو مستقل مندوب تھے انہوں نے یہ کہا کہ شاید ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے تو ہم اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت پرسسٹ کیا، لیکن ساتھ خبر یہ تھی کہ کچھ چند جو چھوٹے ممالک تھے ان کو ہم نے کوئی ڈالرز پیسے دیے کہ خدا را ہمارے حق میں ووٹ دیں۔ تو ہم نے اپنا لانگ ٹرم انٹرسٹ دیکھنا ہے،
جذباتی ہو کے نہیں دیکھنا کہ اگر ہم واہ ہو جاتی کہ ہم بھارت کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہار جاتے تو زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی. تو فارن آفس کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے سیاستدان ذرا تھوڑے جذباتی ہیں, ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے کہ بھارت کو جو ووٹ ملے ہیں 193 میں سے 184 جو اراکین ہیں انہوں نے بھارت کے حق میں ووٹ دیا. کیا یہ آپ کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا, کیونکہ بھارت تو اس کو استعمال کرے گا کہ ان کی کتنی لیجٹمیسی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے, بھارت کا رویہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے.